الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ دنیا یہ دارالعمل ہے، عمل کرنے کا گھر، یہ دنیا کو بنایا گیا ہے۔ اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عمل کرے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت یہ دار الجزا ہے، یہ بدلے کا گھر ہے۔ جنت کے اندر عمل وغیرہ نہیں کرنا ہوگا، وہاں کوئی نماز روزہ یہ سب عمل نہیں ہے۔ عمل کی جو جگہ ہے یہ دنیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی یہ عمل کی جگہ ہے۔ یہاں کہا گیا ہے، یہاں ایک بندہ کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ عبادات کرے، اچھے سے اچھے اعمال کرے، اور اخروی زندگی کو وہ بنائے اور سنوارے، جس کو جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ موت اور زندگی کو بنایا تاکہ دیکھے کہ کون بہتر سے بہتر عمل کر لیا جاتا ہے۔ جو بہتر سے بہتر عمل کرے گا، جس حساب سے عمل کرے گا، اسی حساب سے اس کو جنت کی زندگی ملے گی۔ اور وہ جنت جہاں بندہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، جو نیکوکار کا ٹھکانہ ہے۔ یہ جنت یہ نیکوکار کا ٹھکانہ ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ التقویٰ اس دنیا کے اندر آدمی اختیار کرے گا، محرمات سے بچے گا، مامورات کو بجا لائے گا، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنا رکھا ہے۔ جنت میں آدمی جو کچھ چاہے گا، جو بھی چاہے گا، سب کچھ اس کو دیا جائے گا۔ اور جنت کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، عادت لعبادی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ جنت بنا رکھا ہے جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا گمان تک گزرا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ جنت میں کیا کچھ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے چھپا رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، یعنی دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے کیا کچھ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھپا رکھا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو دنیا سے انسان جیسے ہی مرتا ہے نا، عمل کا سلسلہ یہاں رک جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جیسے ہی ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو عمل کا سلسلہ یہاں منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ آگے اب عمل کرنے کی بات نہیں ہے، جیسے ہی مرتا ہے عمل کا سلسلہ اس کا رک جاتا ہے۔ ہاں، 3 عمل ایسے ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی بندہ کو ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ اپنی زندگی میں کر کے گیا تھا، مدرسہ بنوایا تھا، مسجد بنوایا تھا، روڈ بنوایا تھا، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے گیا تھا جو کہ چلتا رہے۔ جاریہ کا مطلب ہے چلتا ہوا، جب تک وہ رہے گا چلے گا، جب تک لوگ اسے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تب تک ثواب ملتا رہے گا کرنے والے کو۔ اسی طرح سے علمی کام کر کے گیا تھا، پڑھا لکھا تھا، کوئی کتاب اس نے تعلیف کی، دوسرے لوگ اس کے جانے کے بعد فائدہ اٹھاتے، تو جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا عمل کہ نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، یہ اولاد اگر دعا کرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یا مرنے والے کے نام سے ان کے اولاد میں سے یا کوئی اور آدمی گزر جانے کے بعد، مر جانے کے بعد بھی اگر عمل صالح کر دے، یعنی صدقہ جاریہ کر دیتا ہے، اس کے نام سے مسجد بنوا دیتا ہے، یا مان لے کہ اس کے نام سے کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے،
جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے مرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو دار العمل یہ دنیا ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان کو مکلف بنایا گیا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں جس حساب سے آدمی کرے گا اسی حساب سے اس کو اخروی زندگی میں دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ یہاں رک جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد عمل کرنے کا اب دور نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی کہے گا کہ میں وہاں عمل کر لوں گا تو ایسا نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نماز ہے، جنت میں ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ تو نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو بیت المقدس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے مکہ کے اندر، جب آپ کے بارے میں یہ بات پھیلی کہ آپ بیت المقدس گئے تھے تو لوگ سوالات کرنے لگے مسجد کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں، کیا بتائے کہ مسجد میں کتنے کھمبے، کتنی کھڑکیاں اور کیا ہے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہت زیادہ بے چین ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ضبط نہیں نہ کیے تھے، حفظ نہیں کیے تھے کہ کیا ہے نہیں ہے۔ اب یہاں سوال ہو رہا ہے کہ بھائی آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ گئے تھے تو آپ ہمیں اس مسجد کے بارے میں خبر دیں، بتلائیں کیا کیا ہے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہت زیادہ بے چین ہوئے، اور یہ بھی حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہوا کہ اس طرح سے بے چینی مجھے کبھی لاحق نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے مسجد کو میرے سامنے کر دیا۔ اب یہ قریش والے جو جو سوالات کر رہے تھے سب میں جواب دے رہا تھا دیکھ کر کے۔ اسی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کے درمیان پایا اور دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے نماز پڑھتی ہوئے، تو یہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ یہ بطور مکلف کے بندہ مرنے کے بعد یہ مکلف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہو یا دیگر نبیوں کے بارے میں ہی وہ بطور انٹرسٹ کے لیے، تلذذ کے لیے، اچھا لگنے کے لیے وہ اس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے، یہ ہے۔ ورنہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ مرنے کے بعد رک جاتا ہے۔ اب عمل کرنے کی تو نوبت نہیں آئے گی، اب یہاں عمل کرنا نہیں، بلکہ یہاں سے یعنی قبر کی زندگی سے جیسے انسان مرتا ہے نا، ملنا شروع ہوتا ہے۔ جو دنیا میں کیا ہے نا، اس کا اب ملنا شروع ہوتا ہے جیسے ہی مرتا ہے تو، کیونکہ مرنے کے بعد بھی اگر عمل کا سلسلہ ہوتا، اگر مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ہوتا، چاہے قبر کی زندگی میں ہو چاہے جنت کی زندگی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسا کہ فرمایا ہے کہ جب ایک انسان مرنے لگتا ہے، جیسے سورہ المومنون میں فرمایا نا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اب اس آیت پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب موت آنے لگتی ہے تو وہاں بندہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اللہ مجھے لوٹا دے دنیا کے اندر، میرے پروردگار لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ہاں میں وہ عمل صالح کر کے آؤں گا جو میں نہیں کر پایا، جو نہیں کیا ہے۔ گویا کہ اگلی زندگی اب عمل کا زندگی نہیں ہے کہ عمل کرے گا آدمی وہاں، کیونکہ اگر عمل کا سلسلہ ہوتا تو بندہ یہ خواہش نہیں کرتا کہ دنیا میں ہم جائیں، وہیں سے وہ اسٹارٹ کر دیتا، وہیں سے چالو کر دیتا عمل کرنا۔ لیکن چونکہ مرتے ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، رک جاتا، اب عمل کرنے کا دور نہیں ہوتا، اب یہاں سے ملنا شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں کہتا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت تک کی برزخی زندگی میں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری سورت کے اندر سورہ المنافقون میں بیان فرمایا ہے نا، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ مجھے کیوں نہ مہلت دے دیا، مجھے مہلت دے دے،
میں صدقہ کر لیتا، صدقہ تو خیرات کر لیتا، تو یہ خواہش مرنے والا کرتا ہی نہیں. اگر مرنے کے بعد بھی اگر عمل کا تسلسل ہوتا تو یہاں خواہش ہی نہیں کرتا. وہاں عمل کر کے آدمی اپنے درجات کو بلند کر لیتا. لیکن چونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یہ عمل والی زندگی نہیں، یہاں تو ملنا شروع ہوگا. تو بعض انبیاء کے بارے میں جو آتا ہے یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ مکلف بنائے گئے ہیں؟ تو نہیں، یہ مکلف، اس کے بارے میں شرائع حدیث ذکر کرتے ہیں، یہ مکلف نہیں، بلکہ اچھا لگنے کے لیے وہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے یا دیگر نبیوں کے بارے میں آیا ہے، تو وہ تلذذ حاصل کرنے کے لیے، اچھا کے لیے وہ نماز پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھتے ہیں. جنت کی جو زندگی ہے، جنت کی زندگی میں ملے گا بندہ کو جو اس نے کیا تھا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے نا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو گزشتہ زندگی میں تم نے کیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو کیا ہے تم نے، اس کے بدلے اب کھاؤ اور پیو، مزے لو، موج مستی کرو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. دنیا کی زندگی میں جو بندہ کیا ہے اسی کے بدلے اس کو جنت ملے گی. جنت میں آدمی جو چاہے گا اس کو ملے گا، جو چاہے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت کے اندر تمہارے لیے وہ کچھ جو تمہارا جی چاہے گا، تمہارا جی جو چاہے گا سب کچھ ملے گا. اور یہاں جی چاہنے کا مراد یہ ہے کہ آدمی جس درجہ میں ہے، جہاں ہے اس درجے کی چیزیں وہاں دی جائیں گی. اب کوئی آدمی یہ کوئی خواہش کرے گا کہ نہیں انبیاء کے درجہ کو مجھے پہنچا دے، یا جو مومنین ہائی فائی درجے میں ہیں، جو زیادہ عمل کر کے زیادہ اونچے درجے میں گئے ہیں، اس درجے میں پہنچا دے. تو ایسا نہیں، ایسا نہیں. جس درجے میں ہے، جس جنت کے اندر ہے، اس جنت کے اندر جو بندہ چاہے گا وہ ساری چیزیں اس کو ملیں گی. صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ، یعنی سب سے پہلے جو گروہ جنت کے اندر جائے گا تو اس گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح سے چمکیں گے. اور یہ جنت کے اندر جائیں گے تو یہ کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن پیشاب پخانہ اور بول و بازار کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ بلغم، تھوک وغیرہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اسی حدیث کے اندر ہے کہ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، کہ اس میں وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. تو یہ تسبیح بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنت میں مکلف بنایا جائے گا ایک جنتی کو کہ تم تسبیح کر کے یا تحمید کر کے اپنے درجات کو اونچا کرو یا تمہیں یہ مکلف بنایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنتی جنت میں جب جائیں گے تو وہ کھائیں گے، پیئیں گے، ہے نا، جو کچھ ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے. جنت کے اندر جو کچھ ہے اس سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن پیشاب پخانہ، تھوک، بلغم یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو پھر یہ جو کھائیں گے اور پیئیں گے تو یہ سب کیسے نکلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈکار کے ذریعے سے یا جسم سے پسینہ نکلے گا، اور اس میں بھی کستوری کی خوشبو ہوگی، یعنی خوشبو کی طرح سے پسینہ نکلے گا اور اس سے سارا کچھ باہر ہوگا. یعنی پیشاب پخانہ، بلغم اور تھوک، کچڑے کی چیزیں یہ سب کچھ نہیں ہے، کچرا وچرا سب کچھ نہیں ہوگا. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا وہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کے اندر تسبیح اور تحمید کو اسی طرح سے الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سے دنیا کے اندر سانس کو اس کے اندر فٹ کر دیا گیا تھا. یعنی ایک جنتی آٹومیٹک اللہ کی تسبیح اور تحمید کرے گا. جس طرح سے دنیا کی زندگی میں بغیر سوچے سمجھے ہم سانس لیتے ہیں آٹومیٹک نا، اسی حساب سے تسبیح اور تحمید اس کے اندر ڈال دی جائے گی، یعنی فطری طور پر آٹومیٹک ایسا کرے گا جنتی. اور قرآن کریم کے اندر جو وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدَعْوَاهُمْ فِيهِ
سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ دیکھیے جنتی وہاں اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور سلام کریں گے آپس میں، اور آخری جو بات ہوگی وہ یہ کہ ساری تعریفیں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دنیا کا جہان کا پروردگار ہے۔ تو وہاں جو تسبیح اور تحمید والی بات ہے، تو تسبیح اور تحمید یہ اللہ کی طرف سے ہر نفس کے اندر یہ دونوں کلمے ڈال دیے جائیں گے، اور ایٹومیٹک یہ بولے گا، ایٹومیٹک یہ سب تسبیح اور تحمید کریں گے، لیکن بطور تکلف کے نہیں، مکلف نہیں بنائیں گے بندہ کو کہ جنت میں بھی وہاں جا کر کے وہ عمل کرے گا یا روزہ رکھے گا یا نماز پڑھے گا، تو یہ سب نہیں ہے۔ اب جنت کے اندر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر، کہ ایک شخص جنت کے اندر کھیتی کرنا چاہے گا تو اللہ رب العالمین اسے کہے گا کہ کیا تمہیں یہ جنت میں جو کچھ ملا ہے یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کہے گا کہ کیوں نہیں، کافی ہے، لیکن میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ کرو، وہ بیج ڈالے گا زمین کے اندر اسی حساب سے جیسے منٹوں سیکنڈ میں کھیتی تیار ہو کر کے آ جائے گی، یہاں تک کہ وہ دانا نکال کر کے منٹوں سیکنڈ میں کھیتی پک کر کے اور دانا نکال کر کے، اور دانا اتنے ہو جائے گا کہ پہاڑ جیسا ہو جائے گا، اتنے ڈھیر لگ جائیں گے اس کے دانے۔ تو وہاں اب وہ بندہ کھیتی کرنا چاہے گا، تو جو کھیتی کرنا چاہے گا منٹوں سیکنڈ میں سب کو تیار ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد آگے کی جو زندگی ہے، چاہے برزخ کی زندگی ہو چاہے جنت کی زندگی ہو، یہاں عمل نہیں کرنا ہے، وہاں تو ملنا شروع ہوگا۔ اگر عمل کرنے کی بات ہوتی تو وہ بھی حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر ہے، حسن درجہ کی حدیث ہے، کہ جس میں ہے کہ ایک بندہ سے جب فرشتے آتے ہیں سوالات پوچھتے ہیں، وہاں جب وہ سوالات کا جواب دے لیتا ہے تو اس سے وہ فرشتے کیا کہتے ہیں دونوں، نم کنومت العروس، سو جاؤ اسے، سو جاؤ جس طرح سے دلہن سوتی ہے نئی نویلی، اس کے چاہنے والا جو سب سے زیادہ چاہنے والا وہی اس کو جگائے گا۔ تو یہاں اگر اس طرح کی بات ہوتی تو کہا جاتا کہ چلو عمل کرو، قبر کی زندگی میں عمل کرو۔ تو قبر کی زندگی ہو یا چاہے جنت کی زندگی ہو، جہاں تسبیح اور تحمید کی بات آئی ہے، جنت کے اندر بھی تسبیح لوگ جنتی کریں گے، لیکن یہ ایٹومیٹک اللہ کی طرف سے اس کے فطرت میں یا اس کے نفس میں یہ چیز ڈال دی جائے گی اور وہ ایٹومیٹک کریں گے۔ وہاں جنت میں عمل نہیں کرنا ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کھاؤ اور پیو، موج مستی کرو، دنیا میں جو کیے تھے اور وہ مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے اور کھائیں گے، اور کیا کچھ نہیں اس کو ملے گا، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے ساری چیزیں اس پر، مان لے کہ جام پلائے جائیں گے اور کیا کیا جو کچھ جنتی چاہے گا نا سب کچھ اس کو دیا جائے گا۔ لیکن جنت کی زندگی یہ عمل کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ جزا کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں بندہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھہرے گا، کھائے گا پیے گا، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا۔